خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہے، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک۔ چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان۔ پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے؟ پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا، کیا قدر و قیمت اس ایمان، وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے۔ ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھاتا۔ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہو، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے۔
یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراغ کریں گے۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس کو روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں، یہاں پر لیکن ان کو دقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں۔ غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ ہے ٹاپ کا ایمان۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے، اس کے وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی۔ البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ذمہ، حقوق العباد میں ہوا ہے تو 4تھی شرط اور ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعصف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک، اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ظہور ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے، نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہوئی۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی تقاضے، اگر تلافی کر سکتے تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجیے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے، واپسی ممکن بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ جا کے کہ بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں،
اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری طور پہ کہہ دیا اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر رہے، وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے۔ یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جس سے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شدید کے اس کی جواب دہی ہوگی، تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر، اور جی معاف کر دیں آپ، بس یہ کیا ہے، ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوتی، حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کریں۔ تو یہ ہے چوتھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کسی دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہے، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل، عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا، نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فاما الانسان واذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی ہے۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر
اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا واٹ از واٹ۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت اٹھ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گا، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ ذہاب ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان دے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گا، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو بھی گرائے گا۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے۔ اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سختر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کی، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر و یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہوئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا، ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر و الہا، جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت داری، الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے، یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھا، اس وقت کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر و ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جیل رہا۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا، اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے،
اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش اور پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا یہ کہیں مشکل ہے، اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنا۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے۔ تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ 4 درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ہے۔ وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر، یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو، اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سختر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے۔ اگر یہ ہے اصل وہ ایمان، یہ جو مطلوب ہے، اب باقی حضرات جو ہے ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا۔ اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں، ہر شے پڑھیے، انشاءاللہ آ جائے گی چیز۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے۔ یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، جو حضور سے ثابت۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی، ادعیہ معصورہ۔ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا،
کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا، اپنے یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا۔ بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ، بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں۔ ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے، لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ ابھی ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر۔ سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوا میں ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار ول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگانا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں۔ اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا کی محبت۔ لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو۔ ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کریں۔ کسی مصلحت کی وجہ سے،
کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے؟ کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ۔ اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر بھی ساتھ ہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو مبنی لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سستی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے جھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو۔ اب وہ پتھراؤ کر رہا، جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں۔ یہ نقشہ تھا اور طائف کی گلیاں تھی اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روک لیں؟ پیچھے جاتے تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں ایک باغ میں، تھوڑی سی پناہ کی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے کلیجے کو چیر جانے والا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الا من تکلنی الا بعیدی یتجہمنی اور الا عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر دے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ جو مزاج یاد ہے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ بار ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائے، میری یہ پوزیشن، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2.5 سال مزید رہنے کا موقع، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، میں آخری رسول ہوں، میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس وقت کہا حضرت ابوبکر 2 پیردار کیے سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس۔ بہرحال بدر ہے، احد زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی ہے کہ آپ شہید۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے ہے۔ کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں۔ یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے،
خالہ کا ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی اور اس کی لاش آئی۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے 4/4 تھے، نمبر کے 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے عہد کے اندر معاملہ تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں تھا، قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے انصار نے اپنے ہاں کی خواتین حضرت صفیہ کے ہاں جب وہ سگی بہن تھی وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگ میں مشہور ہو گئی۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کو ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دھوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا 2 پتھر، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ہدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ہدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجیے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوئی، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ دیکھیے ایک ہی سچویشن میں منافقین کا طرز عمل کیا ہے، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تو دھوکہ پر مبنی تھے، سبز باغ دکھا دیے ہم نے، اور اسی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں صحابہ هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کے رسول۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں تھا کہ پہلے سے معاملہ کیا گیا، جو آئے، جو قدم بڑھائے، سوچ سمجھ کے آئے۔ لہذا انہوں نے کہا وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان کا نفاق دل میں سے نکل کر زبان پر آ گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کی سر تسلیم خم ہونے کی کیفیت کے اندر اضافہ ہوا۔ یہ کس لیے میں کہہ رہا ہوں، اب یہ موضوع وہ ہے جس پر میری مفصل تقاریر پہلے موجود ہے، اس لیے میں نے ٹچ نہیں کی۔ نمبر 1، قرآن کا سورہ کبریٰ یہ ہے، حضور کو بھیجا گیا 3 مرتبہ قرآن میں ہے تاکہ اللہ کے اس دین کو قائم کرے، غالب کرے، اور 5 دفعہ یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کی۔ جب تک پوری عالم انسانیت پر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا
حضور کا مقصد بعثت حضور سلم تکریم. بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی اور ہونا ہے. یہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہ صادق المصدوق ہونا ہے، ہوگا. لیکن ہوگا میری اور آپ کی محنت سے اور مشقت سے اور جد و جہد سے اور قربانیوں سے اور ایثار سے. اور اس کی حجت حضور نے ہم پر قائم کر دی. اگر میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی، اگر مجھ پر فاقہ آ سکتا ہے، اگر شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی میں نظر بندی کہنے قید کہنے برداشت کر سکتا ہوں، اگر میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ سکوں، تم کیوں نہیں؟ محنت کرو، مشقت کرو. وہ اقبال نے جو کہا ہے غالب کی مدح کرتے ہوئے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک بجا. کہ انسان کو اے غالب تمہارے وجود سے اور شاعری سے یہ اندازہ ہوا کہ انسان کا تخیل کا جو پرندہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا. وہی میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں رکھی ہوئی انہی انسانوں کے ذریعے سے انقلاب ہوا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء. لہذا اور یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی وہ موضوع ہے جو بارہا گفتگو میں آ چکا. پاکستان اسی لیے بنایا تھا اور اس لیے ہم نے کہیں نہیں کیا تو اس کے حصے بکھرے ہونے کے بھی اندیشے ہیں. یہ اپنی آزادی کھو دے، اس کا بھی خطرہ موجود. یہ اندر بھی بول رہے ہیں لوگ، باہر سے بھی جو ہے اندازے آ رہے ہیں. کام جب تک سانس تب تک آس. سیرت النبی کا اگر یہ سبق لے کر آج اٹھے کہ نمبر 1 آپ کی سب سے عظیم جو آپ کا احسان ہے نوع انسانی پر، جو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس. نمبر 2 آپ کی اسوہ کا جو آپ کا تقاضا ہے، اسی کام کو جو بھی آپ کا امتی ہے، اگر حقیقی امتی ہے، اسی کام کو اپنا مشن بنائے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام. حضور کا مشن